Talk about celebration of birthdays, celebrating marriage anniversaries. Why is it forbidden, or is it forbidden? Well, the Prophet ﷺ is the guide for us. If he did something, you should do it. When he saw other people having different kinds of celebrations, he said himself that we have two celebrations. This is from him. It's called Eidain, and this is what he said. So with respect to those who like to celebrate things and say we celebrate his birthday, we celebrate our birthday, we celebrate, Washington's birthday, all these different things, this is not what he told us. And when it comes to celebrating his birthday, he said specifically, do not eulogize me as the Christians eulogize my brother Jesus. Meaning, don't fall into the same trap. And usually when we find people who celebrate the birthday of the Prophet ﷺ, we find that they also have other innovations they like to add along with that too. And another, and another, and another, and another. And where will it stop? So, when will you stop? I mean, if you said, well, maybe it's okay. But the Prophet ﷺ warned us about the things which are in doubt. He said halal is clear, haram is clear, and then there's these doubts. Leave the doubtful. This is preservation of your own deen. And if you want to celebrate his birthday, at least I warned you, and on the Day of Judgment, I'm free from that. But I won't say that it's haram, because if I did that, that might be too far. But I tell you, it's not good. I'm Yusuf Estes. Here's one that's asking the question, can we celebrate birthdays? What about Christmas? What about Easter? And other celebrations? What about that? Well, first of all, in Islam we know that everything regarding worship of Allah is dictated by Allah and His Messenger, and we must not add to or take away from what's been said about that. In the matters of the life though, just daily life, we're free to do whatever we'd like to do except what's totally forbidden for us. If something's forbidden, then we mustn't do it. So let us now examine exactly what we mean by celebrating a birthday. When someone is born, who did all the work? The mother. Who's the one that carried the child inside of her, and who's the one that went through the labor pains, and who is the one that raised the child up? So if anything should be celebrated, it should be celebrating the mother for her hard work and her efforts. Also, another thing, when you talk about birthdays, would you be talking about the sun calendar, which is now associated with the Christian religion, or would you be talking about the lunar calendar, which is associated with the Jewish and the Muslim religion? Because if you go by the sun calendar, there's 365 days, 0.4, and then if you go by the lunar calendar, there is 354 days. So the years are not going to be the same anyway. So if you said, well, it's just for fun, I want to have a cake, I want to put candles on it, well, then you got another problem. The candles on the cake actually are not coming from Christianity or Islam, they're coming from the Celtic religion, and this is the Druids, many, many centuries ago, and they used to worship fire and things like that, and this candle represents that. So we're starting to really infringe on the area here of worship, and this is why birthdays, Easter, Christmas, and all the rest of it is not something acceptable in Islam, because it implies a type of worship or celebration other than what's been approved by Islam. We do have two main Eids called Eidain, and that's Eid al-Adha and Eid al-Fitr. And if you understand how that works, we've got plenty of time to celebrate in there, have a good time. And as far as some of the other celebrations people are talking about here, I wish you would talk with your imams about this and find out the reason why. या अल्लाह के शुक्र है हमारा तो असूल ही एक है इस मामले के ऊपर, ना तो अपनी बर्थडेज मनानी चाहिए, ना ही अपने मुर्दों की मनानी चाहिए, ना तो नबियों की मनानी चाहिए, ना औलिया की मनानी चाहिए, किसी की भी नहीं मनानी चाहिए। हमारा तो इस पे मौक़िफ़ ही एक है। हाँ, ये जो उनसे इस तरह के दिन छिन ये आ जाते हैं तो लोग जो कर रहे होते हैं तो एक नेशनल सेलिब्रेशन होती है, वो भी अगर ठीक नहीं है तो अब ना मनाएं, हमने तो नहीं मनाई। बल्कि मज़े की बात तो कि हम बचपन से हमारी भी तरबियत यही थी कि हम लोग बर्थडेज मनाते थे, अपने बड़ों को गिफ्ट भी देते थे, और हमारे घर में तो बड़ी धूमधाम से बर्थडेज हुआ करती थी, और इवन एक हमारी बर्थडे के ऊपर तो कार्ड तक छपे थे। तो हमारे अपने घर में, तो हम बचपन की बात है, तो इतनी धूमधाम से हुआ करती थी। तो वो लेकिन ख़त्म हुई, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बाहर के मुसलमानों से नहीं, बल्कि जो क्रिश्चियन से मुसलमान हुए हुए थे ना मुबल्लिगीन, उन्होंने हमें ये चीज़ रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा कि ये तो पेगन्स का या क्रिश्चियंस का या उन लोगों के मजहबी त्यौहार है, वो नेचर को शिकस्त देते हैं और इसीलिए आग को फूंक मार के फिर केक काटते हैं। तो मतलब इस तरह के उनके कॉन्सेप्ट्स थे, लाइक डॉक्टर यूसुफ एस्टेस हाफिज़हुल्लाह ताला, बिलाल फिलिप्स, और भी कई कन्वर्ट्स ऐसे हैं या रिवर्ट्स ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियनिटी छोड़ के मुसलमान हुए, और उन्होंने इन चीज़ों के ख़िलाफ़ भी बोला कि ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। अब्दुल रहीम ग्रीन हो गए और बहुत सारे स्कॉलर्स जो कि आज क्रिश्चियन दुनिया को छोड़ के मुसलमानों की तबलीग कर रहे हैं। तो उनको देख के ये चीज़ें हमें समझ आई, और फिर उसके अलावा आप तो अब्दुल अज़ीम भाई आप तो डॉक्टर हैं, तो मेरा भी एक भाई डॉक्टर है,
تو لاہور کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت، ابھی تو وہ باہر ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ پاکستان میں تھا، تو اس نے یہ چیز بڑی عجیب بتائی. میں اس وقت چھوٹا ہی تھا، تو یہی بتائی کہ میٹرک یا فرسٹ ایئر میں شاید ہوں گا، کہ یار ہمارے وہاں جو نرسز ہیں نا بہت زیادہ کرسچن ہے، تو کرسچینٹی کے اندر نرسنگ کا شعبہ جو ہے نا اس کو بڑا پریز کیا جاتا ہے. تو خیر وہ جو نرسز ہیں نا کرسچن نرسز، وہ جب ان کے بچے کی یا کسی رشتہ دار کی سالگرہ ہوتے ہیں اس دن اسپیشل چھٹی لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹینس کی حامل ہے. تو جب ایک چیز کسی مذہب کی شعار بن جائے، برتھ ڈے ہے جیسے، تو ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے، اسی میں ہی عافیت ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برتھ ڈیز نہیں ہوا کرتی تھی، برتھ ڈیٹ نہیں ہوا کرتی تھی، یا لوگوں کی پیدائشیں نہیں ہوتی تھی؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر قاموس الکتاب سے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے سمجھ لیں کوئی 200 سال پہلے سے انہوں نے منانی شروع کر دی ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے. ڈیٹ میں اس وقت بھی اختلاف تھا. تو خیر یہ چیزیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھیں؟ معاذ اللہ. جو بدعت جو ہے نا وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو نبی کی چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہمیں دین نامکمل دے کے گئے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نامکمل دے کے گئے ہیں. تو اس لیے بچنے میں ہی عافیت ہے، چاہے کسی کی بھی برتھ ڈے ہو، چاہے اپنے کسی قائد اعظم کی ہو، چاہے اپنے کسی علامہ اقبال کی ہوگی، جس کی بھی ہو، اس پہ سیلیبریشن، کسی بھی قسم کی مبارکبادیں، کسی بھی قسم کی وہ جو ہیں وہ ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 0% ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، ان کے دین کو، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، تو ہمیں بتا کے گئے ہیں جو بندہ پیدا ہوتا ہے نا اس کی سیلیبریشن اسی وقت ان کائنڈ آف عقیقہ ہو جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ ہوتی ہے. اب ہر سال ہی ناچتے رہو کہ میں پیدا ہو گیا، میرا بچہ پیدا ہو گیا، میرا فلاں پیدا ہو گیا، نچو. ٹھیک ہے، ہر سال ہی تماشا لگائے رکھو. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا، جو جن فیملیز، ہمارے بھی فیملی کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ تو ہمیں بلاتے نہیں ہیں فیملی کے، اب جب سے ان کو پتا چلا کہ جناب یہ تو بھابھی ہو گئے اور سیلیبریشن یہ والی نہیں کرتے. تو ہم تو عید پہ گفٹ دے دیتے ہیں، اور بڑے موقع ہیں، عید ہے، رمضان ہے، چھوٹی عید، بڑی عید، کتنی جگہ آتی ہیں، تب ہم گفٹنگ کر دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. لیکن یہ کیا کہ آپ نے انہی کی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے یہی کام کرنا ہے. تو ہم نے بھی ویسے جب چھوڑی تھی برتھ ڈیز منانی تو وہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹی تھی. پہلے ہم جو ہے وہ بچپن سے مناتے رہے، پھر اس کے بعد صرف خالی دعوت ہوگی کہ دعوت رکھ لیں گے یا کسی غریب کو کچھ کھلا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اس چیز کو ختم کر دیا کہ بھائی یہ مس میچ ہے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا کوئی اور ایشو میں آ جاتے ہیں، تو لوگ پیسے پکڑ پکڑ کے پارٹیاں جب کرتے ہیں نا، یا گفٹ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اور جب ان کو دینے پڑتے ہیں تو ان کو گلے کو آئی ہوتی ہے، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار عافیت اسی میں ہی تھی، کیا بھابھی بن جاتے. تو برتھ ڈے سیلیبریشن نہ ہی کرتے.